اس مالک کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں بر وقت اپنی پاک بارگاہ میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے اور دین حق دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے اور یہاں ہونے والی ہر حق اور خیر کی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، ایک مشہور محاورہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ بندے کی زندگی پر اس کے عمل کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسا عمل کرتا ہے ویسا اسے صلہ مل جاتا ہے۔ اگر نیک ہے تو خیر نصیب ہوگی اور اگر بد ہے تو اس عمل بد کی تاثیر بھی اسی طرح کی نقصان دہ ہوگی، ضرر رساں ہوگی۔ تو یہ بات تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ بندے کی زندگی پہ اس کے عمل کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف اپنے عمل کے ہی اثرات بندے پہ نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ دوسرے کے عمل کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دوسرے کی عمل کی تاثیر بھی عمل اور اثر کر جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بعض دفعہ ہمارا دوست اچھا ہوتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اچھے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے اندر اچھائی اور خیر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر دوست برا ہے تو پھر اس کی برائی کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی یاری دوستی بروں کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے اندر بری عادات پیدا ہو، تو پتہ چلا کہ دوسرے کے عمل کے اثرات بھی ہم پہ ہوتے ہیں۔ اس چیز کے پیش نظر پھر ہماری شریعت نے کیا کہا؟ ہماری شریعت نے کہا کہ بھئی جب بھی کسی کو دوست بناؤ تو پہلے پرکھ لو، پہلے دیکھ لو کہ یہ کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی بول چال کیسی ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ پہلے چیک کر لو، دیکھ لو، پھر دوستی قائم کرو۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ جب کہیں پر مکان لینا چاہو تو پہلے دیکھو کہ اس مکان کا جو پڑوسی ہے وہ پڑوسی کیسا ہے۔ اگر پڑوسی اچھا ہے، پڑوسی نیک ہے تو گھر خرید لو، اور اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کر دو۔ کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ جس کو آپ پارٹنر بنانے جا رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے، اس کا کریکٹر کردار کیسا ہے۔ کیوں کہ اس کے اثرات ہوں گے آپ کی زندگی کے۔ تو کاروبار میں پارٹنر کو دیکھ لو کیسا ہے، مکان لینے میں پڑوسی کو دیکھو کیسا ہے، دوستی کرنے میں دوست کو دیکھو کیسا ہے۔ اگر یہ سارے کردار اچھے ہیں تو فرمایا کہ پھر تیری پارٹنرشپ بھی کامیاب ہوگی، تیرے پڑوسی کے ساتھ اچھی نبھے گی
وہ تیرا مددگار ثابت ہوگا، اور تیرا دوست بھی پھر تیرا مخلص دوست ہوگا اگر اچھا ہے، اگر پرکھ کر جانچ کر دوستی کی ہوگی۔ تو ہر قدم پہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بھئی جب بھی تیرا تعلق کسی سے قائم ہو تو وہ شخص نیکوکار ہونا چاہیے۔ کسی اچھے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کسی نیک کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کسی سچے کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اب اس کا باقاعدہ حکم قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جب کسی سے نسبت قائم کرنے لگو، تعلق دوستی جاری بنانے لگو، تو فرمایا مع الصادقین، کوئی سچے لوگ تلاش کرنا، کوئی اچھے لوگ تلاش کرنا، کوئی نیکوکار تلاش کرنا۔ تیری بیٹھک نیکوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تیری دوستی نیکوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیوں کہ دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، نسبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تیرا دوست اچھا ہے تو تجھ پہ اثرات اچھے ہوں گے، اور تیرا دوست برا ہے تو پھر اثرات بھی برے ہوں گے۔ اور اس کی تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض دفعہ اچھی بیٹھک جو ہے یہ بندے کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھوں کے پاس بیٹھنا، اچھوں سے تعلق قائم کرنا، ان کی نسبت و صحبت اختیار کرنا بعض دفعہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں پر اللہ کے ذکر کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا۔ اب جب محفل مجلس برخاست ہوئی تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر سارا ماجرا پیش کیا کہ یا اللہ فلاں فلاں شخص فلاں جگہ پر تیرے ذکر میں مصروف تھا، کیا حکم ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے سب کی بخشش کر دی، سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق دے، ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی سعادت نصیب کرے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے ذکر کی توفیق مل جاتی، بڑے خوش نصیب، بڑے سعادت مند ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا ہے، جتنے بھی آئے تھے۔ آپ فرشتے متعجب ہوتے ہیں اور ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا اللہ، جو ذکر کے لیے آئے تھے ان کی تو نے بخشش کا اعلان کیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو اسپیشلی تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کام سے جا رہا تھا، کسی دکان پہ جا رہا تھا، اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، کسی کام سے ذاتی کام سے جا رہا تھا، چلتے چلتے اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں تڑپ اور محبت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ چند لمحات میں بھی اس مجلس میں گزار لوں، کہ اس سے بہتر مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا کام اور کون سا ہو سکتا ہے۔ میرے دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے، وہ جو چند لمحات یہاں پر گزر جائیں گے وہ سب سے قیمتی دولت ہوگی میری زندگی۔ تو اس خیال سے، اس سوچ سے اس مجلس میں بیٹھ گیا، یا اللہ وہ اسپیشلی تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اب بتا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا ہے،
اسے بھی بخش دیا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے اس کی بخشش کی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ جو میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جو ان کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے میں سب کو بامراد کرتا چلا جاتا ہوں، میں سب کو نوازتا چلا جاتا ہوں، میں سب کی بخشش کا اعلان کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ نسبت اللہ کریم نے نسبت کی اہمیت بیان فرمائی۔ خود خالق کائنات نے فرمایا جو ذکر والوں کے ساتھ جڑتا ہے نامراد نہیں رہتا، اللہ کی بارگاہ سے اسے بڑا نوازا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو اپنے کام سے جا رہا تھا اس کا کمال کیا تھا؟ اس کا کمال صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ گیا، وہ اہل ذکر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحات اسے نصیب ہو گئے تھے نیک بندوں کے ساتھ، وہ چند لمحات اس کا کام بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکوں کے ساتھ تعلق اور نسبت جو ہوتی ہے یہ بندے کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے، یہ آخرت میں بھی نفع دے۔ اور نیکوں کے ساتھ تعلق، دوستی، نسبت، رشتہ داری، اس کی بڑی برکات ہے، بڑے فوائد ہیں۔ اس نسبت کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس واقعہ کے اندر اللہ نے نسبت، صحبت، یاری، دوستی کی عظمت بیان فرمائی کہ جب بندہ نیکوں سے یاری لگا لیتا ہے پھر فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، پھر برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعہ کے اندر اسپیشلی اور بڑے اہتمام کے ساتھ ایک کتے کا ذکر کیا ہے۔ کلب کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو کتاب ہدایت کے لیے تشریف لائی ہے اس کتاب کے اندر ایک کتے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے بھئی کتاب ہدایت کے لیے ہے اور ذکر کتے کا مل رہا ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، ایک خاص چیز، خاص بات اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ کیا کہ کتے کا ذکر اس اہتمام کے ساتھ کیا، فرمایا کہ لوگوں تم نہیں جانتے اصحاب کہف کتنے تھے؟ پھر فرمایا کہ شاید اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کہ شاید اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کہ شاید اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب 3 جگہ پر اصحاب کہف کا ذکر کیا، 7 کتے کا بھی ذکر کیا۔ اور وہ کتا کون سا تھا؟ کتا وہ تھا کہ جب اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی سے نکلے تو جب بستی سے باہر آتے ہیں تو راستے سے کتا مل جاتا ہے۔ کتے نے دیکھا چند لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ چلنے لگے۔ اب اصحاب کہف بڑے پریشان ہوئے اس بات پہ کہ بھئی ہم تو بادشاہ کی فوج سے، سپاہیوں سے اپنی جانیں بچا کر چھپ چھپا کر بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ کتا ساتھ آ گیا ہے، یہ بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی کہ اصحاب کہف اس کو بھگاتے رہے، بھاگا نہیں۔ اصحاب کہف کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کتے نے بھی کچھ اپنے دل میں کہا ہوگا، زبان حال سے کچھ کہا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندوں میں کتا ہوں، بھونکتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندوں پہ نہیں بھونکتا، اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکتا میں۔ تو کتا ساتھ چلتا رہا۔ اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے، اللہ نے نیند طاری کر دی، 300 سال تک سوتے رہے۔ اب کتا جو ہے وہ باہر بیٹھا رہا، وہ کتا ہے جو اصحاب کہف کے دروازے پہ، ان کے در پہ بیٹھا رہا۔ اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب کتا کس خیال سے بیٹھا رہا؟ شاید کتے کو اصحاب کہف سے محبت ہو گئی تھی،
اس محبت کی وجہ سے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ کتے نے اصحاب کہف سے وفاداری کی، اصحاب کہف سے محبت کی، رب کو اس کتے سے محبت ہو۔ کس بنا پر؟ کہ یہ میرے نیک بندوں کا وفادار ہے، یہ کتا میرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کو اس کتے سے محبت ہو گئی۔ اور علماء اور مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کتے کو اللہ انسانی شکل عطا کرے گا اور اس کتے کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ یہ کتا جنت میں جائے، کتا ہو کر جنت میں جائے گا۔ آپ کتے کے اندر خوبی کیا تھی، خصوصیت کیا تھی، ذرا غور تو کریں۔ عموماً تو ہم یہی پڑھتے سنتے ہیں، نماز پڑھو جنت میں پہنچا دے گی، روزہ رکھو جنت میں پہنچا دے گا، حج کرو جنت میں پہنچا دے گا۔ اس کتے کے اندر کون سی خوبی تھی؟ اس کے پاس کون سا عمل تھا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگا اور قیامت میں اس کتے کو اللہ جنت عطا کرے گا؟ کتے کے اندر کیا خوبی تھی؟ صرف ایک خوبی تھی، وہ کیا؟ کہ اس کتے نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی تھی۔ اللہ کے نیک بندوں کا وفادار بن کر دروازے پہ بیٹھا رہا۔ تو کچھ وقت، کچھ عرصہ اس کتے کو نیک بندوں کی صحبت مل گئی تو اللہ کو اس کتے سے پیار ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کتا نیک بندوں سے پیار کرے، رب کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر ایک ایمان والا اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے پیار کرے گا تو رب اس کو کتنا نوازے، یہ رب کے کتنا قریب چلا جائے گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کے پاس رہو، یاری نیکوں سے لگاؤ، دوستی نیکوں کے ساتھ قائم کرو، پارٹنرشپ نیک کے ساتھ کرو، پڑوس میں نیکوں کو تلاش کرو۔ کیوں؟ کہ نیک لوگوں کی زندگی کے آپ پہ اثرات ہوتے ہیں، اور نیکوں کے نیکی کے آپ کو فوائد مل رہے ہوتے ہیں، آپ جانتے نہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی، اور نیک بندے کی نیکی کے اثرات ہم پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ نے فرمایا، مشکات کے اندر حدیث ہے کہ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، باہر نکل کے میرے ساتھ کام نہیں کرتا، اسے حکم دیں کہ میرے ساتھ نکلا کرے، بازار میں جایا کرے، میرے ساتھ کام کاج کیا کرے، ہاتھ بٹائے میرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس پہ اتنا طنز و تان نہ کیا کر، یہ نہ کہا کر کہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتا ہے، یہ دین سیکھتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، شاید اس کی وجہ سے تیرا رب تجھے رزق عطا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کی برکات بعض دفعہ ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ یاری نیک سے لگا، تعلق نیک سے قائم کر، رشتہ داری نیک سے بنا، تاکہ اس کی نیکی کے اثرات تجھے نصیب ہوتے رہیں، اس کی نیکی کی برکات تجھے نصیب ہوتی رہیں۔ تو یہ جو نیکوں کی نسبت ہوتی ہے، بعض دفعہ ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، بعض دفعہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے، بعض دفعہ ایمان کی سلامتی کا سبب بن جاتی ہے، بعض دفعہ جنت کے حصول کا سبب بن جاتی ہے۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی ہوئے ہیں، بڑی اونچی شان پائی آپ۔ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ کسی راہ پر چل رہے تھے کہ دیکھا کہ کنارے پر، بعض نے لکھا ہے سڑک کے کنارے پر، بعض نے لکھا ہے کہ نالی کے کنارے پر ایک شرابی پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے اللہ کا نام جاری، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب پاس سے گزرے، اس کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ ذکر پاک رب کر رہا ہے لیکن ناپاک زبان سے کر رہا ہے۔
ناپاک منہ سے ناپاک زبان سے میرے پاک رب کا نام لے رہا ہے۔ سری سکتی کو یہ چیز اچھی نہ لگی، آپ نے مرید سے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ مرید پانی لایا، سری سکتی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کو اندر سے بھی دھویا، اس کو باہر سے بھی دھویا، اور منہ دھو کر کہنے لگے اب میرے پاک رب کا نام لے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ رات کو آپ جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں ایک بشارت سنائی جاتی ہے۔ بشارت کیا ہے؟ سری سکتی تیرا یہ عمل ہمیں بڑا پسند آیا، جو ہمارے اس گناہ گار بندے کے ساتھ معاملہ تو نے کیا ہے، یہ تیرا عمل ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ اور آواز یہ آئی سری سکتی تو نے ہمارے بندے کے ظاہر کو دھویا ہے، تیرے اس عمل کی برکت سے ہم نے اس کے باطن کو دھو دیا، ہم نے اس کے باطن کو دھو دیا ہے، باطن کو پاک کر دیا ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے صبح مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شرابی جو سڑک پر پڑا ہوا